عمل کی نیت کر لی جائے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کروں گا. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حضرت معاذ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حیات تھے. ان کا ایک جملہ مجھے کسی نے سنایا اسی دوران میں کہ حضرت فرماتے ہیں اس امت کا جتنا نقصان بے نیتی کی وجہ سے ہو رہا ہے بد نیتی سے نہیں ہو رہا. اس امت کا جتنا نقصان بے نیتی سے ہو رہا ہے بد نیتی سے نہیں ہو رہا ہے. بد نیت نہیں ہے لیکن نیت ہی نہیں کرتا. بھائی سونے گئے تو بستر پہ سونے گئے سنت طریقے سے سب کر لیا لیکن ایک سوچ اور کہ عمل تو کر رہا ہوں اس میں نیت کیا کر. کون سا جذبہ ہے سونے؟ ارے بہت تھک گئے اس لیے سونا ہے. نہیں تھک تو گئے. اس نفس کا حق ہے اس جسم کا حق ہے اور اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. شریعت کا حکم ہے تب سو رہے ہیں. اب ایک شریعت کا حکم اور عمل کی نہیں. نفس کا حق ہے اللہ کا حکم ہے حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اور جب ہم سو جائیں گے ہمارے جسم کو آرام ملے گا تو ہم پھر تازہ دم ہو کر اٹھیں گے تو تہجد بھی پڑھیں گے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور جب سونے کا تقاضا ہے تو اس وقت اس جسم سے کام لیں گے جسے مشقت میں ڈالنا ہوگا تو اس جسم میں خرابیاں پیدا ہوں گی بیماریاں پیدا ہوں گی. تو اس لیے سو رہے ہیں تاکہ جسم خرابی سے محفوظ رہے اور ہمیں صحت رہے. سونے سے صحت ہوتی ہے تو صحت رہے گی تو میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا لوگوں کی خدمت کر دوں گا لوگوں کے کام آؤں گا. حلال روزی کمانے میں صحت ساتھ دے گی تو یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانا نہیں ہوگا. اب دیکھو سویا ہی تو آدمی اور روز سوتا ہے. اس لیے یہ ہر عمل جو کچھ ہم کرتے ہیں بیٹھتے ہیں جاگتے ہیں سوتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں نہاتے ہیں کھاتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں تلاوت ہی کرتے ہیں اس میں بھی نیتیں ہیں. اب ہم آگے بہت تشریح میں تو نہیں جاتے اس لیے انہی باتوں کو سب مشائخ سے پوچھ پوچھ کر سیکھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کیسے کریں. ہمیں تو پتہ نہیں آپ کچھ نیتیں ہی بتا دیں. اور جب طلب صادق کے ساتھ کسی کے پاس جائیں گے کہ ہم کامل دیندار بننا چاہتے ہیں ہمارا باطن بھی سنور جائے ہماری دنیا آخرت سب اللہ اس کی برکت سے بنائے گا تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہمارے ضرورت کے مضامین وہاں نہ بیان کیے جائیں. یہ ہمیں ملا ہی اس راستے سے اسے ہم جانتے ہیں اور ہمیں فون بھی آتے ہیں. لوگ اٹھ کر فون کرتے ہیں کہ آج میں اتنی باتیں سوچ کر آیا تھا اس میں اکثر کا جواب مل گیا. کوئی کہتا 3 باتیں تھیں سب کا جواب مل گیا. کوئی کہتا تھا 5 باتیں تھیں 4 کا جواب مل گیا 1 کا بھی نہیں ملا تو کہتا ہوں 1 پوچھ لو اور کیا ہے اس کا بھی سن لو. اس لیے اول تو ہمیں اپنی فکر اتنی ہو جائے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کے حضور ہر عمل ہماری نیتوں کے ساتھ پیش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارا ہر عمل ہماری نیتوں کے ساتھ پیش ہو رہا ہے. اس لیے ہم اچھی نیتوں سے اپنے اعمال کو مزین فرمائیں. جب انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے اللہ کی ذات عالی سے کا استحضار اس انداز سے نیتوں کی برکت سے بہت زیادہ اور پختہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. کوئی گناہ کے موقع پر آدمی نہیں کہے گا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. کہہ نہیں سکتا. ایمان ہے اس کو تو وہ کیسے کہے. تو جب کہے گا بھائی گناہ یہ کرو دیکھو تو کہے گا کیسے دیکھیں تو اللہ پاک کو ناپسند چھوڑ دو. اور یہ سارے خیالات دل کے اندر ہیں. ہماری ظاہر کی نماز دنیا نے دیکھ لیا ہمارا جھوم جھوم کے تلاوت کرنا دنیا نے دیکھ لیا ہمارے روزے کا علم دنیا کو ہو گیا ہمارے صدقات کا پتہ لوگوں کو چل گیا. لیکن یہ جو اندر ہم نے چھوڑ دیا ایک جذبے میں کہ نہیں بہت نفس نے ابھارا شہوت بہت بھڑکی لیکن میرا اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہنے والا بھی محتاج اللہ سے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اور جہاں لوگ سنے ہوں گے بھی عمل کی
توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔